بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون. صدق اللہ العظیم. آمنت بما انزل اللہ من کتاب. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 107 نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ الماعون جو 7 آیات بینات پر مشتمل ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ. فرمایا شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کی تکذیب؟ یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. پھر بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی استعمال کی چیزوں کے لین دین پر بھی روک لگا دیتے ہیں. اس صورت شریفہ کا نام جو ہے، اس صورت شریفہ کا سب سے آخری لفظ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو ہے، ماعون کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا. عموماً مفسرین کے نزدیک یہ صورت شریفہ مکی ہے، لیکن بعض لوگ اس کو مکی نہیں کہتے. 7 آیات پر مشتمل صورت شریفہ میں کتنی اخلاقی قدروں کا تذکرہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے. شروع مضمون یہاں سے ہوا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کا انکار کرتا ہے. لفظ دین جو ہے وہ الحمدللہ جن لوگوں کو بھی اللہ پاک نے قرآن شریف سے تعلق دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ 2 اس کے بہت ہی معروف معنی ہیں. ایک تو دین جو ہے وہ طریقۂ زندگی کو کہا جاتا ہے، جیسے ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی طریقۂ زندگی پسندیدہ ہے تو وہ الاسلام ہے. اور دوسرا دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جیسے مالک یوم الدین. یہاں دین جو ہے وہ سزا جزا کے معنی میں استعمال ہے. ترجمہ نگاروں نے یہاں پر جو لفظ دین استعمال ہوا اس کا ترجمہ دونوں طریقے سے کیا ہے کہ دیکھا تم نے اس شخص کو جو تکذیب کرتا ہے یوم جزا کی، یعنی جس کا ایمان حشر نشر پر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری پر اور اپنے اعمال کی سزا یا جزا پر جو یقین نہیں رکھتا. دوسرے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ بھی دین کی 3 اہم ترین بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. عقیدہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت. ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی اگر آدمی انکار کر دے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ صرف یوم جزا کا بھی انکار کر دے تو بھی مومن نہیں ہوگا، اور جب یوم جزا کا انکار کر کے وہ مومن نہیں رہا تو اس کا معنی ہی خود بخود ہے کہ اس نے پورے دین کا انکار کر دیا. اب بالکل شروع میں یہ بات یاد رکھیں کہ جن عادتوں یا جن اخلاقی خرابیوں کا تذکرہ آگے صورت شریفہ میں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اس شخص کا تذکرہ ہے جو ایمان نہیں رکھتا.
اس کا معنی یہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ یہ وہ خرابیاں ہیں کہ ایک مومن یا ایک مسلمان ان خرابیوں کا کبھی شکار ہو ہی نہیں سکتا. یہ برائیاں ایک مسلمان میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ قرآن کا انداز ہے. فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم. یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس کا معنی یہ کہ یتیم کو دھکے دینے کی ہمت اور جرأت اور جسارت یہ کوئی مومن کبھی نہیں کر سکتا. اب یہ دھکے دینا جو ہے یہ کئی معنی. ایک تو یہ کہ کوئی یتیم بچہ کسی مدد کا طلبگار ہو اور اس کو دھتکار دیا. دوسرے کسی یتیم کو بچے بچی کو اس کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کیا جائے. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اور معنی ہے کہ اس کے باپ کی وفات کے بعد اس کے باپ کی میراث میں جو اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے اس حصے سے اس کو محروم کر کے دھکیل دیا. تیرا کیا ہے معلوم ہے اس کا بولنے والا کون ہے, اس کی کون طرفداری کرے گا, اس کی طرف سے کون اس کا حق مانگنے آئے گا. چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے باپ نے جو کچھ چھوڑا اکیلا میں ہضم کر جاؤں تو تجھے کیا سمجھتا تیرے باپ کا کچھ نہیں. تو اس میں سب کچھ سارے کے سارے معنی اس میں مفسرین نے ایک واقعہ بڑا لکھا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, اور کیا دیکھنا ہے سرکار کے اخلاق, کیا ذکر کیا جائے. سراپا اخلاق اور کانا خلقہ القرآن, ان کے اخلاق قرآن تھے. اس اعتبار سے قرآن کے سارے احکام پر پوری طرح کاربند, اور جن چیزوں سے قرآن نے منع فرمایا اس سے مکمل طور پر رک جانے والا اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یتیم بچہ قریش کے سرداروں کے پاس گیا, اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. ابو جہل اس کا وصی تھا. وصی کس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص مرتے مرتے اپنے بال بچوں کے لیے کسی ذمہ دار آدمی کو کہے کہ بھائی میرے بال بچوں کی آپ دیکھ ریکھ کرنا. اب یہ دیکھ ریکھ کرنے کی وہ اگر حالات کے اعتبار سے چاہے تو کوئی اجرت بھی لے سکتا ہے, مزدوری بھی لے سکتا ہے, وہ الگ الگ مسائل ہیں. لیکن وصی اس کو کہا جاتا ہے جس کو یہ وصیت کی جائے کہ میرے بال بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں. ظاہر ہے ان حقوق میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ان کی میراث کو برابر تقسیم کر کے ان کو بانٹ دینا. لیکن جب تک یہ اس کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتے تو اس کی دیکھ بھال کرتے رہے, اس کو وصی کہتے ہیں. تو ابو جہل جو تھا وہ مکے میں ایک بچے کا وصی تھا. وہ بچہ اس حال میں آیا کہ اس کے تن پر سلیقے کے کپڑے بھی نہیں تھے. اس نے سرداران قریش سے کہا کہ اچھا وہ ابو جہل کے پاس گیا تو اس نے اپنی عادت کے مطابق ڈانٹ دیا, کہا سکتے تیرا کیا ہے, جب نہیں جب چلا آتا. سرداران قریش کے پاس گیا, میرا کوئی خیال نہیں رکھتے, تھوڑا سا آپ بولیے نا. سرداران قریش جو تھے وہ انتہائی شریر قسم کے لوگ تھے, شر پسند تھے. ان کو ایک مذاق سوچا, انہوں نے سوچا موقع اچھا ہے مزہ لینے کا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اس بچے کو کہا کہ وہ جو ہے نا ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے تم اپنی فریاد کرو, وہ تمہارا حق دلا دیں. یہ قریش کے شریر نالائق سردار یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس جائیں گے, وہ تو ایک نمبر کا دشمن ہے مردود, وہ آپ کے سامنے گستاخیاں کریں گے اور ہم یہاں بیٹھ کے کھڑے ہوتے تالیاں بجائیں گے. یہ سوچ کر اس بچوں کا جا ان کے پاس چلے. بچہ آیا, اس کو بیچارے کو بچے کو کیا معلوم کیا حالات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دقت بیان کی. آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے پاس اس بچے کے ساتھ گئے. بچے کے ساتھ ابو جہل نے آپ کو جب دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے جس بچے کو وہ دھتکار چکا اس بچے سمیت آپ کا استقبال کیا.
آپ نے فرمایا اس کی ضروریات دیکھو، اس کے تم وسیع ہو، اس کا حق ادا کرو۔ کہا ابھی اسی وقت فوراً گیا اور جو ضرورت تھی اس کو پورا کیا۔ وہ سردار جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ مذاق اڑائے گا، آپ سے لڑے گا، جھگڑے گا اور ہم یہاں کھلیاں اڑائیں گے۔ یہ کیسا روب ہے، کیا معاملہ ہوا؟ تو بالکل بلی کی طرح آپ کا استقبال کر رہا ہے، آپ کی بات پر بالکل سر جھکا کر ادب کے ساتھ اس کو پورا کر رہا ہے۔ جب وہ بچہ وہاں سے چلا گیا تو یہ آئے ابو جہل کے پاس، کہنے کیا تم نے بھی اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا؟ نہیں تو کس نے کہا تمہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ جس بچے کو تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے ڈانٹا تھا، دھتکارا تھا، اس کے ساتھ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم نے اتنے ادب کا معاملہ کیا۔ ابو جہل کہنے لگا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے دونوں جانب دائیں اور بائیں دو بڑے بڑے خنجر ہیں، اور اگر میں نے ان کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کیا تو وہ خنجر میرے جسم میں ڈر جائے، اس لیے میں مجبور تھا ان کا ادب اکرام کرنا۔ اس واقعے کو مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے بھی اور جو غیبی مدد حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب اس میں ایک بات میں آپ سے اور رکھوں، اس دھکے دینے میں، یتیم کو دھکے دینے میں اس کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ بات کرنا یہ بھی شامل ہے، اور یہی بے ادبی کے ساتھ بات کرنا اپنے اقربا سے، اپنے رشتہ داروں سے اور عوام الناس سے، اس لیے کہ ایک دھکا وہ ہوتا ہے جو آدمی کسی کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، اپنے جسم سے دیتا ہے، اور دوسرا دھکا وہ ہے جو اس کے دل کو لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، الفاظ کے لگا ہوا دھکا اتنا زبردست ہوتا ہے، میں بظاہر حالات معمول پر آ جائیں لیکن اس کے بعد وہ زخم یاد رہتا ہے، اور طویل مدت تک اس کا زخم جو وہ ہرا رہتا ہے۔ ایک بہت بڑے عارف باللہ، میں جب ایسا کوئی واقعہ بیان کرتا ہوں تو مجھے ان علماء کے نام بھی یاد الحمدللہ اکثر رہتے ہیں کہ کس نے لکھا اپنی کتاب میں۔ کسی بھی درس میں یا تقریروں میں ان کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ ہمارے ایک الرجی ہے، وہ فلاں مولانا، وہ تو ہمارے وہ ڈھکا مولانا، وہ اپنے نہیں ہیں۔ بھائی مولانا بھی کسی کے ہوتے ہیں، جس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے وہ ہمارا ہے، اور اس کی زبان سے جو بھی اچھی بات نکلے، اس کی قلم سے جو بات نکلے، اس سے قطع نظر کہ اس کا ایمان، اس کو اور سب ہم اس کو ناپ رہے ہیں، ہمارا کام نہیں۔ اس عارف باللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ آرام کا معاملہ چاہے جتنا بھی کیا جائے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کبھی کوئی تکلیف کا معاملہ کر دیا گیا کبھی، تو اس کو پورا آرام بھول جاتا ہے، تکلیف یاد رہے گی۔ یہ ہماری فطرت ہے، انسان کی فطرت۔ ایک بڑی اچھی مثال بیان تصنیف میں، یہ کتاب میں ہے، بڑی اچھی مثال بیان فرمائی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، ایک مہینہ آپ کے یہاں رہے، پہلے تو مہمان نے ایک مہینہ رہنا نہیں، چلا رہا ایک مہینہ، ہم اور آپ بھی جو بھی ہم کو اللہ نے توفیق دی اس کی مہمان نوازی کریں گے، بڑا نیک کام ہے۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ اس پورے ایک مہینے میں روزانہ آپ اس کے باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق اس کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں، لیکن کسی ایک دن فجر کی چائے کا یا ناشتے کا جو وقت ہے اس میں تھوڑا دیر کر دیں۔ جب وہ آپ کے یہاں سے رخصت ہو کے جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ میرے رضوان بھائی نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، تو وہ وہاں پر یہ بتائے گا کر رہے تھے اچھا، مگر ایک دن تو ناشتے میں 1 گھنٹہ لیٹ کر دی، وہی یاد رہ جائے گا اس کو، باقی دن وقت پر کتنی مشقتوں سے اس کی ضرورت وہ سب بھول جائے۔ تو میرے بھائی اس کا خیال رکھیں کہ یتیم تو اس کے حقوق ہیں، لیکن آپس کی گفتگو میں بھی، اور بطور خاص جو ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار میں سب سے زیادہ حقدار ہماری ازواج، ہماری بیویاں،
ہماری بہویں، جن پر ایک طریقے سے ہم کو اللہ پاک نے حق عطا فرمایا ہے۔ بیوی جو ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ہم کو قوام بنایا ہے، اس کا بندوبست کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کے دل کے ٹکڑے کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو اس پر آفیسر نہیں بنایا ہے، بلکہ اگر اپنی بیوی کے جذبات کا خیال ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ وہ ہجرت کر کے ہمارے گھر آئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اس کا دل اگر ہم بھی دکھائیں گے تو وہ خاتون کس سے امید کرے گی کہ کوئی اس کے ساتھ اسے سلوک کرے؟ یہاں پر یتیم کے حقوق جو ہیں وہ اس شریعت میں اس درجے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں کون نہیں چاہے گا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا، میں نے آپ کو وہ روایت سنایا تھا کہ یہاں درس وہاں تقریر، تو میں بھول جاتا ہوں کہاں کیا بات ہے۔ مضامین جس میں آدمی کے لیے تھوڑا سا سبق ہو، اگر 1 سے 2 بار بھی آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ فرمایا کہ دیکھو کوئی کسی کا سامان نہ چرائے، ورنہ حشر کے میدان میں جس کا سامان چرایا گیا ہے اس کے ہاتھ میں چور کا، وہاں پر چور کو پکڑ کے وہ اللہ سے انصاف مانگنا، پروردگار اس نے میرا مال چرا لیا تھا، یہ چور ہے، مجھے انصاف چاہیے، اس کا بدلہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے سنا، ایک دن آپ کی ایک ضرورت کی چیز جو تھی وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، کہاں چلی گئی یہ؟ تلاش کیا گیا، نہیں، اتفاق سے اس صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت، اس صحابی کے پاس وہ چیز مل گئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، کیا بات ہے، تم نے یہ چیز میرے بغیر یاد لے لی، مجھ سے مانگ لیتے؟ وہ تو نبی کی ذات تھی، منافقوں کے سردار کے کفن کے لیے ان کا بیٹا آ کر آپ کی کرتا مانگے تو آپ اپنا کرتا اتار کے دینے والے۔ اس صحابی سے کہا کہ کیا بات ہے، مجھ سے مانگ لیتے، بغیر اجازت کیوں لے لیے، کیوں چوری کر دی؟ کیا صحابہ کی کیا محبت تھی رسول اللہ کہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کوئی کسی کا سامان چرا لے تو حشر کے میدان میں اس چور کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس کا سامان چرایا گیا ہے۔ خدا کی قسم، اسی جذبے کے تحت میں نے آپ کی یہ چیز چرائی کہ حشر کے میدان میں میرا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں۔ یہ محبت صحابہ، یہ محبت صحابہ، کون نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں اس کو ملے؟ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو، یہ انگلیاں نا دو اس طرح، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، یہ دونوں انگلیوں کو اٹھا کر بتایا وہ شخص جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں۔ اس یہ دونوں انگلیاں کتنے قریب ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اتنا قریب ہوگا جیسے یہ دو انداز۔ فرمایا اس زمین پر اللہ کی جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے وہ گھر اللہ کے نزدیک سب سے بہترین گھر ہے، اور جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ہمارے پورا کا پورا معاشرہ یتیموں کا حق دینے میں، آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی پورے ملک کا یہ حال ہے، سب سے بڑا یتیموں کے ساتھ زنی کی جاتی ہے، وہ کی جاتی ہے میراث، تیجا فاتحہ 40واں 80واں 120واں سب ہوتا ہے، سب دھوم دھام سے۔ اصل میراث جو ہے اس کا حق ہے اس پر پورا کا پورا ڈاکہ ناک کی طرح بیٹھ جاتا ہے، بڑا بھائی ہے جو ذمہ دار ہے، اور باقی اس کو بی اے کروا دیے نا، لڑکیوں نے کبھی مانگا تو تیری ابا نے شادی کروا دی نا، مردود اس کی شادی کروا دی، تیرے کو بھی تو کچھ کیے انہوں نے۔ اور بعض تو ایسے کہ میں ابا کے ساتھ شامل تھا کاروبار میں، تو کیا کر رہا تھا، عجیب عجیب سے۔ یاد رکھیں یتیموں کے حق کو پورا کرنا یہ فرائض اسلام میں سے ہے، اور اس میں کوتاہی آدمی کی آخرت کو برباد کر دے گا۔ آگے فرمایا بلا یحض علی طعام، شخص جو دین کا انکار کرتا ہے وہ خود تو کیا کسی غریب کو کھانا کھلاتا، کسی کو یہ بولتا بھی نہیں کہ بھائی کھانا کھلا دیا،
میرے بھائیوں، غریبوں کو کھانا کھلانا یہ عبادت اس دین میں اتنی اہم ترین عبادت ہے. اس پر مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا. اہل اللہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا، انہوں نے فرمایا کہ آدمی کی ضرورتیں جو ہے وہ تو پیسے سے پوری ہوتی ہیں، ساری ضرورتیں پیسے سے پوری ہوتی ہیں. پیسہ مل جائے تو آدمی کر لے تو اپنا ایڈجسٹ کر لیتا. انہوں نے فرمایا پیسہ انسان کی بہت اہم ضرورت ہے، لیکن پیسے کے اندر ایک عیب یہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ دیتے جاؤ وہ نہیں کبھی بولے گا ہی نہیں، لیتے ہی جائے گا، لیتے ہی جائے گا، لیتے ہی جائے گا، اور دیکھتے بھی رہے گا، آنکھ بڑھا دے گا اور کچھ مل رہا ہے. لیکن حضرت نے فرمایا کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے، مگر کھانا ایسی چیز ہے کہ آدمی کتنا بھی بھوکا ہو لیکن جب اس کو کھانا کھلایا جائے ایک مقام ایسا اب نہیں چاہیے، میرا پیٹ بھر گیا، ارے تھوڑا اور لے لو، نہیں میرا پیٹ بھر گیا. یعنی کھانا ایک ایسی چیز ہے جس پر آدمی بس بس کرتا ہے، اور روپیہ ایسی چیز ہے اس پہ بس کبھی کرتے ہی نہیں، ہمیشہ کاری بنا رہتا ہے اس کے لیے، کتنا آئے اتنا آ جائے. اور میرے بھائی یہ کھانا انسان کی وہ ضرورت ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی بھوک کی مجبوری کی وجہ سے، حدیث شریف کا مضمون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلاس، غربت آدمی کو کفر کے قریب کر دیتی ہے. بھوک ایک ایسی تکلیف ہے کہ حالانکہ ہے وہ چند روپیوں پوری ہونے والی، لیکن وہ ایسی تکلیف ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی اگر اس سے مجبور ہو جائے تو سامنے والا اس کی وجہ سے اس کے دین سے بھی اس کو ہٹا سکتا ہے، اتنی سخت بات. اس لیے غریبوں کو کھانا کھلانا، ہمارے یہاں تو غریبوں کو کھانا کھلانے کا کوئی رواج ہی نہیں. آپ دیکھیے یہ حقائق جو ہیں نا اس کا انکار کرنے سے کچھ نہیں بنے. ہمارے جو بھی کھانے کی قسمیں ہیں، ہمارا نکاح ہے، ہمارا ولیمہ ہے، ہمارے عقیقے ہیں، اس کے بعد ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے کچھ اور مزید کھانے ہیں، وہ سب جو ہیں اس میں ہمارے رشتہ دار، پیسے والے، ہمارے تعلق والے، لیکن اس میں غریبوں کے لیے کوئی حصہ مختص کر دیا جائے ایسا نہیں ہے. اور اب تو ہم اس درجے میں، میرے جیسا آدمی اس درجے میں بے غیرت ہو گیا کہ جس گھر والے کو، جس خاندان کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں گا اس کو بھی میں ولیمے اور عقیقے میں بلاؤں تو اس سے بھی میں وصولی کرتا ہوں. مجھے شرم اور غیرت نہیں آتی. کیا ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے؟ کیا غریبوں کو کھانا کھلائیں؟ غریبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو، اہل ثروت کو بلایا جائے اور غریبوں کو فراموش کیا جائے. مسنون ہے ولیمہ کرنا، سنت ہے نا، مسنون کھانا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمانے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں اہل ثروت کو بلایا جائے اور غریبوں کو فراموش کیا جائے. غریبوں کو کھانا کھلانا یہ ایسی عبادت کہ اہل جنت کی صفات گنوائی سورۃ الدہر میں، اور ارشاد فرمایا اہل جنت دنیا میں یہ کرتے تھے کہ جن غریبوں اور مسکینوں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ان سے کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے، بلا شکورا، تم ہم کو جزاک اللہ کہو، تم ہمیں دھنیہ واد کہو، تم ہمارا شکریہ ادا کرو. ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف اس اللہ سے اس کا بدلہ چاہیے جس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم تمہارے کچھ کام. اگلی آیت میں فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ویل جو ہے اس کے عام طور سے ترجمہ خرابی کیا جاتا ہے، بڑی خرابی، لیکن ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے. ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، اور اس وادی کی کیفیت کیا ہوگی اس کا انداز آپ یہ اس سے فرمائیں کہ خود جہنم
سے دن بھر میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جہنم پناہ مانگتا ہے اس بیت سے۔ روایتوں میں ایک وادی کا نام ہے جہنم۔ ہم اس کا ترجمہ خرابی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو، یہ کیا کم اس کی بھی خرابی ہے، اور پھر کسی کے لیے ویل کا فیصلہ ہو جائے، اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، یا نمازیوں کے لیے۔ اگر ایسی آیت رہتی خرابی ہے بے نمازیوں کے لیے، تھوڑی تسکین ہو جاتی۔ اللہ کا شکر ہے گرتے پڑتے کیسے بھی آتے جاتے ہیں۔ یہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلی کہتے ہیں نمازی کو، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ لفظ ان آیا، ان کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ متعلق، تعلق سے، اس کا ان کا ترجمہ ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان صلاتہم ساہون فرمایا، اگر فی صلاتہم ساہون فرما دیتا تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جائے۔ فی صلاتہم، اگر فی صلاتہم ہوتا تو کیا معنی ہوتا؟ ابھی ہے وہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ان یعنی سے، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس غفلت حدیث شریف ابھی عرض کرتا ہے پر خالی، لیکن اگر یہ فی صلاتہم ہو جاتا اس کا مطلب ہوتا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ کوئی انسان اتنی مکمل نماز پڑھ ہی نہیں سکتا کہ نماز میں اس کو کہیں نہ کہیں کا خیال نہ آ جائے، اور نماز میں کہیں کا بھی خیال آتا ہے نماز سے۔ لیکن یہ میرے کریم آقا کا کریمانہ کلام ہے، میرے رب نے ان فرمایا، فی نہیں فرمایا۔ صحابہ کا ایک پورا گروہ ہے، پوری جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کا لفظ آیا ہے، فی کا لفظ نہیں آیا۔ اگر فی کا لفظ یہاں آ جاتا ہے سارے کے سارے لوگ پریشان ہو جاتے۔ اب نماز سے غفلت کیا ہے؟ نماز سے غفلت ایک تو یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور میں جو منافقین تھے، یہ منافقین جو تھے دل کے اندر تو ایمان تھا نہیں نا، خالی زبان پر ایمان تھا۔ ایمان کی جگہ جو ہے وہ قلب ہے، اور اس کے اقرار کو واضح کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ زبان ہے۔ زبان سے آدمی اپنے ایمان کا اقرار کرے گا، اور اس ایمان کا اقرار کرے گا جو اس کے دل میں اللہ نے رکھا ہے کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی قائد نہیں ہو سکتا، اور آخرت کے اوپر میں پورا یقین رکھتا ہوں۔ یہ دل میں یقین ہوگا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور پھر اس ایمان کو اپنی زبان سے اقرار کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، زبان سے اقرار کرے گا۔ منافقین جو تھے نماز کی یعنی دل میں تو ایمان تھا نہیں، زبان سے دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان پہ نماز کتنی بھاری ہوگی۔ قرآن شریف نے ایک جگہ ان کی نماز کا تذکرہ کیا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا وہ نماز نہیں پڑھتے مگر کسمساتے ہوئے، کسمساتے ہوئے یعنی ہارے دل سے۔ اس کا ترجمہ ہوگا دل نہیں چاہ رہے نماز پڑھنے کا، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اگر میں نے نماز میں شرکت نہیں کی تو لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ اسلام کے قبول کے بعد سب سے پہلی اس کی عملی شہادت جو ہے وہ نماز ہے۔ یعنی عہد رسالت میں منافق اس ڈر سے نمازوں میں شریک ہوتے تھے کہ اگر ہم کسی بھی نماز میں دکھائی نہیں دیے تو مسلمان ہمارے بارے میں یہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے اسلام کو معاذ اللہ چھوڑ دیا ہے، ہم کو کوئی اسلام کا غدار نہ کہے، اس کو دکھائیں۔ اس لیے فرمایا یراؤن اللہ، نماز کا بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا نماز کی آپ نیت کرتے تو کیا الفاظ ہوتے؟ اصلی للہ تعالی، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے۔ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی کیا نیت ہوتی ہے؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، میں نیت کرتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھنے کو۔
لیکن وہ کائے کی نماز پڑھتے الناس، اللہ کی ذات پر کوئی ایمان نہیں ہے نا ان بے ایمانوں کا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھو، یہ ہے۔ اب جب دل میں ایمان نہیں ہے تو نماز کتنی بھاری ہوگی۔ جب منافقوں کا تذکرہ آتا ہے اور قرآن شریف کی اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، پھر آج کے مسلمانوں کے حالات پر نگاہ ڈالو تو سمجھ میں نہیں آتا، لغت میں الفاظ نہیں ہیں۔ آج امت مسلمہ کے 90% اس طبقے کا تذکرہ کن الفاظ میں کیا جائے جس نے حالات کے بد سے بدتر ہونے کے بعد بھی اللہ کے گھر کا رخ نہیں کیا، تنظیمیں بنا لی، یونین بنا لی، فرقس بنا دیے، سب بنا دیے، لیکن ان ظالموں کو یہ خیال نہیں آیا کہ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے عرش اعظم پر ہوتے ہیں۔ زمین پر تو ان کا نفاذ ہوتا ہے، ان کو لغو کیا جاتا ہے۔ 90% مسلمان آج بھی جو نمازوں سے ان کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، میں آپ دیکھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے فرمایا من ترک الصلاۃ مطعم کفر، جس کسی نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، اسلام سے کوئی اس کا جگہ نہیں ہے اسلام میں۔ پہلا الذین هم یراؤن، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یہ دکھاوا کرتے جو ہیں نا، یہ بعض مفسرین نے اس کو ایک الگ جملہ گنا ہے، ان کی زندگی میں ہر کام میں دکھاوا ہی دکھاوا رہتا ہے، لیکن زیادہ مفسرین نے اس نماز کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ وہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ، جیسے میں نے منافقین کے لیے عرض کیا، اور جنہوں نے اس کو الگ دیا کہ ان کی زندگی خالی شوکہ بازی ہے، میرا کام لوگ میری تعریف کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، اسی کو ریا کہا جاتا ہے۔ ریا جو ہے اسی کو کہا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔ ریا جو ہے وہ اخلاص کے مقابلے کا اپوزٹ لفظ، اخلاص صرف خالص اللہ، دین میں صرف وہ اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول اور قابل جزا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک اصغر فرمایا، چھوٹا شرک، اور وہ حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا تحقیق اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا تحقیق اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یعنی آپ انداز کریں کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھا تو نماز ناقبول ہو جائے، ثواب نہ ملے، یہ نہیں، اس نماز کے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط اشرکا کا لفظ فرما رہے ہیں۔ اس نے نماز نہیں پڑھا، اس نے شرک کا جرم کیا ہے، اس نماز پڑھنے کے ساتھ وہ مشرک ہو گیا، اس لیے کہ مومن موحد ہوتا ہے، اس کا سارا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے، اس شخص کو یا جس کو دکھانے کے لیے اس نے پڑھی اس کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا۔ اسے آپ انداز کریں کہ دکھاوا جو ہے وہ اس دین میں کتنا بھیانک ہے، اور ہماری زندگی کیا ہے، اس پہ کچھ بولیں گے تو بہت عجیب لگ جائے گا۔ میں ایک بات بتانا بھول گیا، ہمارے یہاں کے جو ذمہ دار ہیں آج درس کے، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ دیکھو حضرت سورہ ماعون پہ درس ہے، اس پہ درس بھی کر دیجئے اور اس کے بعد عاشورے پہ بھی بول دیجیے۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ سورہ ماعون پہ درس کریں گے، اس کے بعد 1 گھنٹہ عاشورے پہ تقریر ہو جائے۔ آج کا درس 2 گھنٹے کا، تیار رہیے، چائے وائے کا کوئی بیچ میں انتظام کر لیں، چائے ناشتے کا، ارے یا تو درس کا یا عاشورہ پہ بولوا دیں، لیکن انشاءاللہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ عرض کریں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ الذین هم یراؤن، 2 معنی، وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یا دوسرا جن کی زندگی سراپا دکھاوا بنی ہوئی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ معون لفظ جو ہے اس کی 2 تشریحات ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خود ہی۔ ایک معون کا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ معون کا ترجمہ کرتے ہیں زکوٰۃ،
معاون یعنی، اور دوسرا اس کا معاون کا ترجمہ ہے بہت ہی معمولی چیزیں جو استعمال کی ہوتی ہیں، جو عام طور سے ضرورت کبھی کبھار پڑتی ہے، سب کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کسی کو کسی سے مانگنے میں کوئی ایسا تکلف بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سبل، پھاوڑا، یہ چیزیں جو ہیں ہر آدمی اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ کیا بڑا سا بیگچا، ابھی کسی گھر میں کچھ مہمان آ گئے تھے، ارے بھائی ہے سب بڑا والا ہے نا، لے جائیں، آدمی کو تکلف بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وہ چیزیں ہیں کہ ان کے کسی کو دے دینے سے وہ چیز کوئی گھس بھی نہیں جاتی، لیکن بعض اتنے یعنی رذیل لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو بھی دینا کسی کو پسند نہیں کرتے۔ انتہائی گھٹیا سوچ ہے یہ۔ قرآن شریف نے سورہ معون نازل فرمائی، معمولی استعمال کی چیزیں، اور میں ان استعمال کی چیزوں کو کسی کو نہیں دے رہا ہوں۔ پرسوں نرسوں میرے یہاں یہ ہوا کہ ایک معاملہ ایسا ہوا کہ 12-13 لوگ ایک ساتھ آ گئے ملنے کے لیے۔ اب میرا جو کمرہ ہے، ہمارے ساتھیوں نے دیکھا ہے، وہاں 5-6 کرسیاں رکھی رہتی ہیں ہمیشہ کہ بھائی ایک تو میں بیٹھوں، باقی لوگ 12-13 لوگ آئے تو اوپر ہمارے بہو، ارے بیٹا اوپر کی کرسی لاؤ، وہاں کی کرسی لاؤ، وہ سب کرسیاں دھیرے دھیرے۔ کبھی کسی کے یہاں زیادہ مہمان آ گئے، یہ میرے مہمان آئے، آپ کے یہاں ایکسٹرا گدے ہو تو ذرا دے دیجیے، ایکسٹرا کرسیاں ہو تو دے دیجیے۔ یہ ساری چیزیں معاون میں ہیں، یعنی بہت زیادہ استعمال میں آنے والی چیز، کبھی کبھار استعمال میں آنے والی چیز، اور ایسی چیز جس کے مانگنے میں آدمی کو تکلف بھی نہ ہو، اور وہ چیز خود بھی ایسی ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں سبل ہے، سبل سب کے گھر میں رہتا ہے، کیا رکھنے کی بھی چیز ہے وہ سب کے گھر میں، ابھی ایک کچھ کھولنا کھانا پڑا، جا بازو والوں کے یہاں سے ڈالے، تو یہ سبل سے اگر کوئی اپنے گھر میں گڑھا کھول دے تو گھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کیا ہوگا؟ اسی طرح سوئی وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو معاون میں آتی ہیں۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ میں کہا زکوٰۃ جو ہے معاون بالکل معمولی چیز کیوں ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ زکوٰۃ ہے کتنی؟ ارے 100 روپئے پہ 2.5 روپیہ، تو وہ 100 کے مقابلے میں 2.5% کتنا کم ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ معاون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ تو اس سے دونوں مراد ہے، اور چونکہ کچھ باتیں آپ سے عاشورہ کے تعلق سے عرض کرنی ہے، اس لیے اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں، یہ عیوب، غریب یتیم کو دھکے دینا، غریبوں کو کھانا نہیں کھلانا، نماز کے تعلق سے سستی برتنا، اور معمولی استعمال کی چیزیں لوگوں کو دینے سے منع کر دینا، یہ ساری صفات کس کی گنوائی ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے وہ شخص جس نے انکار کیا دین؟ اس کا معنی یہ کہ اس میں سے کوئی صفت کسی مسلمان میں نہیں ہو سکتی، اور اگر مجھ میں ہے تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج سن لیا ہم نے مضمون، اپنے اندر اگر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں اس کو دور کریں۔ ابھی وقت ہے نا، زندگی کا موقع اللہ نے دیا ہے، آخری سانس کے پہلے پہلے توبہ کا موقع ہے، تو آدمی یہ دیکھے کہ میرے اندر، میرے بال بچوں میں، میرے گھر بار والوں میں، میرے احباب میں اگر کسی میں اس طرح کی اخلاقی کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کو یہ بتا کر کہ تیرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ساری صفات اور یہ گندگیاں یہ تو ان لوگوں کو زیب دیتی ہیں جو دین پر ایمان نہیں رکھتے، تو ایمان والا ہونے کے بعد تو ایسے اخلاقی کمزوری کیوں پانا؟ اس پر بات ختم کریں۔ یوم عاشورہ، یوم عاشورہ میں ایک بات تو عرض کریں، جس کی یوم عاشورہ کی کوئی بہت لمبی تقریر سننا ہے تو آج جو جمعے کا میرا بیان تھا وہ یوم عاشورہ پر تھا، وہ اسی یوٹیوب پر، جس یوٹیوب پر ہمارا درس آتا ہے اپنے حافظ مجتبیٰ نعت پاک آفیشیل، اس پہ یہ درس بھی لائیو آتا ہے اور وہ تقریر بھی لائیو آتی ہے۔ یوم عاشورہ میں کیا کرتے ہیں لوگ، اس سے بحث مت کیجیے، کیا کرتے ہیں؟ ہمارا معاملہ اس امت کا یہ ہے کہ جیسے ربیع الاول کے موقع پر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کے لیے ہم وہ سب حرکتیں کرتے ہیں جو رسول اللہ نے جس سے منع کیا کرتے ہیں، امت کا بڑا طبقہ، اور اسی کو وہ اپنے ایمان کی علامت سمجھتا ہے، اور جو ویسی حرکتیں نہ کرے، ان کے جیسے سڑکوں پہ دھنگا مستی نہ کرے، نمازیں چھوڑ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں، اگر کوئی یہ نہ کرے تو یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے دل میں حب رسول نہیں ہے۔
جس طرح وہاں پوری امت کا حال ہے، وہی حال امت کے بہت بڑے طبقے کا حب اہل بیت کے نام پر اس محرم کے موقع پر۔ عاشورہ کے بارے میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ عاشورہ جو ہے خاص بات ہے، کون کیا کر رہا ہے اس کو چکر چھوڑ دو، ہمیں کیا کرنا میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ عاشورہ محرم، عاشورہ یعنی 10واں تاریخ، عاشر سے عاشورہ بنا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اللہ کا معاملہ ہے، بڑی اہمیت کی تاریخ ہے وہ، اس لیے کہ محدثین یہ فرماتے ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں کہ اسی دن جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اسی دن جناب نوح کی کشتی جودی پر آ کر ٹھہری۔ طوفان نوح جو تھا وہ رجب کے مہینے میں شروع ہوا تھا، 6 مہینے کے بعد وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جودی پہ آ کر ٹھہر گئی کشتی، یہ 10 محرم۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس دن اللہ نے نار نمرود سے بچایا تھا وہ بھی محرم کی 10 تاریخ۔ کہتے یونس علیہ السلام کو جس دن مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے آزادی عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم تھی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون سے جس دن نجات عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، جو قرآن نے کہا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا، بے ایمانوں ناشکرو، کہ تمہارے لیے ہم نے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور تم کو نجات دے دی تھی، دریا کے پار کر دیا تھا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور سارے فرعونی کو تمہارے سامنے غرق کر دیا تھا۔ یہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ بعض روایتیں، کچھ محدثین کو اس روایت پر کلام ہے، لیکن بعض محدثین کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کا قیام جو ہے وہ تو جمعے کے دن ہوگا، یہ طے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ بھی عاشورے کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ اس کا معنی یہ کہ جیسے رمضان کا مہینہ اللہ نے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے سب رمضان میں نازل فرمائے، ویسے اس 10 محرم میں بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ اس عاشورے محرم کو کیا کرنا ہے مسلمانوں؟ دیکھو 2 چیزیں ملتی ہیں حدیث شریف میں، ایک تو روزے کے بارے میں یہ خیال ہے، حضرت امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں جو سورہ بقرہ کی روزے کی آیتیں ہیں اس کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ امی جان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکام میں بھی 3 تبدیلیاں فرمائیں اور روزے کے احکام میں بھی 3 تبدیلیاں فرمائیں۔ ابھی نماز کے احکام کو جانیں تو ابھی روزے کی بات ہے۔ روزے میں امی جان فرماتی ہیں کہ اللہ نے 3 تبدیلیاں جو کی وہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس کے پہلے عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پھر روزہ نہ پھر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رہے گا کہ پہلے رمضان کے پہلے عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا، پھر اللہ نے رمضان فرض کر دیا، اب یہ نفل ہو گیا۔ امی جان فرماتی ہیں دوسری تبدیلی جو روزے میں ہوئی ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جو شخص رمضان کی رات میں سو گیا بس اس کے سوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا اور اس کے بعد کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ نے سحری تک کے لیے کھانے کی اجازت دے دی۔ تیسرا حکم یہ تھا رمضان کی راتوں میں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، لیکن احل لیلۃ الصیام، اللہ نے حلال کر دیا بیویوں کے پاس جانا۔ یہ 3 تبدیلیاں اما جان فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب عاشورے کا روزہ جو ہے وہ رمضان کے پہلے فرض تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں ملتا ہے افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ عاشورہ محرم کا، عاشورہ نہیں محرم کا روزہ ہے۔ محرم کے روزے سے مراد یہی روزہ ہے۔ تو جو کام ایک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ ان نفل روزوں میں ہے جس کے لیے ہمارے علماء نے ایک مسئلہ بیان فرمایا اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں۔ آخری سال جو آپ کے حیات طیبہ کا آخری سال کا جو محرم تھا اس میں جب آپ نے یہ روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال اللہ نے مجھے حیات رکھا تو میں اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا، یعنی یا تو 9 کا روزہ رکھ لوں گا یا تو 11 کا رکھ لوں گا، لیکن وہ محرم آپ کی حیات طیبہ آخری محرم تھا، اگلا محرم نہیں آیا،
ربیع الاول بلا لیے پہلا. اس ارشاد نبوی اگر کیوں یہ ارشاد فرمایا یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں محرم کے، میرے امتی کا روزہ یہودیوں کے روزے سے الگ پہچانا جائے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ امتی اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھے. تو بہتر کیا ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملا دے، یا 10 کے ساتھ 11 کا. 10 کا روزہ اصل ہے، اس کے ساتھ 9 یا 11 کا ملا دے. تو یہ اکیلا نفل روزہ ہے جو 2 رکھنا ہے، 1 نہیں رکھنا. ایک کام ہو گیا. دوسرا ایک ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن زیادتی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس سال رزق میں برکت عطا فرمائے. اس کا معنی ہر آدمی اپنے گھر والوں کو خرچ کرتا ہے. فرض کیجئے میرے گھر کا خرچ 100 روپیہ ہے، میرے نبی کی بات کی لاج رکھتے ہوئے، اس شرم کرتے ہوئے میرے ذمہ ہے کہ ہر دن میں 100 روپیہ خرچ کرتا ہوں. آج عاشورے کا دن ہے، 100 کے بدلے 150 خرچ کروں، 200 خرچ کروں. کہ اس ایک دن زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سال اس کی برکت کی بشارت دی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آدمی روزہ رکھے گا نا، تو روزہ رکھے تو روزہ کھائے گا تھوڑی وہ، لیکن افطار کے لیے اور روزے کے بعد ویسے بھی جہاں روزہ مسلمان نے رکھا اس کا مزاج تھوڑا کھانے پینے میں تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہے. خود بخود ہی انشاءاللہ خرچ زیادہ ہو جائے گا. اچھے سے اچھا یہ اس کا روزہ ہے، افطار بھی ہوگا، اور یہ بس یہ 2 چیزیں کرنے کی ہیں. اور باقی چیزیں جتنی روز اپنے یعنی محرم کے نام پر ہے وہ سب کے سب بس جان ہی دیجیے کہ اللہ معاف فرمائے. یہ ان لوگوں کی اختراع ہے، ان لوگوں کی اختراع ہے جو اپنے آپ کو محبین اہل بیت کہہ کر، اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ کس کی وجہ سے اہل بیت ہوگی تم؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اہل بیت کس کے گھر والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے. جس کے اہل بیت ہیں انہی کی شان میں، انہی کی ارشادات کے دھجیاں اڑاتے ہیں یہ حب اہل بیت کے علاوہ. باقی جو تماشے ہیں وہ سب وہ بالکل مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے. کسی طرح سے اسلامی تعلیمات سے ان کا تعلق. اور رہا شہادت، ارے شہادت تو وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں سب کی موت لکھا ہے. شہادت سے بہتر کوئی موت ہو سکتی ہے کیا؟ شہادت کے اوپر بات آئی تو کچھ منٹ ہو جائے. 2 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. وہ حبیب نجار کا جو واقعہ سورہ یاسین شریف میں بیان کیا. اب ایک آدمی اپنا ٹھوک پھڑ پھوڑ کاٹ رہا ہے لکڑی بکڑی کا. اب اس میں وہ کہیں جھگڑا ہونے لگا. 3 انبیاء اللہ بثالث، 3 نبی ہیں اور لوگ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، ان سے جھگڑا لڑ رہے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ شخص دوڑتا ہوا آیا، تمہیں بھائی ایسا کرتے ہو، اللہ کے نبی ہیں، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کچھ ہر جانا نہیں مانگتے، اللہ کی توحید کی دعوت قبول کر لو. زیادہ بات مت کر، زیادہ ہوشیاری میں ایسا کر ویسا کر. تو حبیب نام ہے ان کا. نجار مطلب بڑھئی، نجار کہتے ہیں بڑھئی کو عربی زبان. تو انہوں نے کہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعوا، میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، اس بات کو سن. تم نہیں ایمان لاتے نا، میں تمہارے رب پر ایمان. بس کیا تھا اس قوم کا، ٹوٹ پڑے، قتل کرتے، کٹ ڈالا ان کو حبیب نجار. جیسے ان کو قتل کیا انہوں نے تو قرآن نے ان کہیں چھوڑ دی اس بات کو. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں اس آیت کے فوراً بعد انی آمنت بربکم فاسمعوا قیل ادخلوا الجنہ. ہم نے کہا جا جنت میں داخل ہو جا، یا اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مخالفین نے ان کو قتل کر دیا. اب جیسے قتل کیا گیا، ایک آدمی 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اپنی بڑھئی کے دکان پر بیچارہ وہاں اپنے کام کر، اس کی روح نکلی، براہ راست جنت میں چلا گیا. اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ انداز کریں. قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی، مجھے عزت والوں میں داخل کر. ان کو یہ خیال آیا
کہ اللہ نے مجھے جس اعزاز سے، ایسا اللہ کو پیار آیا اس شخص کے زبان پر، اس کے قول پر، اس کی سوچ پر، قیامت تک کے لیے پڑھی جائے گی آیت کریمہ۔ یہ موت، ویسے موت کے بعد عام مومنین کے لیے موت ہے، قبر ہے، قبر میں سوال جواب ہے، پوری برزخ کی زندگی ہے، نفخ صور ہے، حشر کا میدان ہے، حساب کتاب ہے، شفاعت ہے، اور یہ سب کے بعد داخلہ جنت۔ ٹھیک ہے، یہ سارے مناظر کسی پر کسی کو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، سب سے گزرنا ہے۔ اور کہاں وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس کو جیسی روح نکلی قیل ادخل جنت، جنت میں داخل ہو۔ اس پر ایک واقعہ بھی میں نے آج سنایا، واقعہ بہت ہی نادر ہے، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ 1 گھنٹہ نہیں ہوگا درس، بالکل چائے والی فکر نہ کریں آپ، 1 گھنٹہ نہیں ہوگا، 2-5 منٹ۔ حضرت جعفر طیار کا نام آپ نے سنا ہے؟ حضرت جعفر طیار ان کا نام ہے، پورا نام طیار نہیں، ان کا نام جعفر ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ حبشہ میں جب ہجرت کی تھی اہل ایمان نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 5 ہی سال ہوا تھا آپ کی دعوت کو، حبشہ جو تو قیادت حضرت جعفر کی تھی۔ بہرحال یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، کافی بڑے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا جا بھائی حضرت علی کی طرح۔ مدنی زندگی میں ان کو آپ نے ایک محاذ پر بھیجا، اور اس محاذ پر جانے کے بعد حضرت جعفر جو ہے وہ شہید کر دیے۔ محققین نے غزوہ موتا لکھا ہے، میری تحقیق نہیں، غزوہ موتا پڑھا بہت پہلے بخاری میں، لیکن اب ذہن میں نہیں ہے، تو وہاں وہ شہید ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، لیکن شہید مسلمان بھی تو ہوں گے نا، اس میں خود حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ حضرت جبریل آئے، ابھی تو فوج واپس آنے کی تھی نا، کئی دن کے بعد آتی، سارے پیدل سفر، حضرت جبریل آئے، اطلاع دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی جعفر شہید ہوئے۔ آپ ان کے گھر گئے، اور ان کی اہلیہ صاحبہ جو تھی ان کو کہا بچے کہاں ہیں جعفر کے؟ بچے آئے، آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ حضرت جعفر کی اہلیہ صاحبہ جو تھی، ان کا بھی نام اسما تھا، ان کو لگا کہ بات کچھ الگ ہو گئی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جعفر کے تعلق سے کوئی اطلاع آئی ہے؟ یہ فوج تو واپس آئی نہیں ہے ابھی جو گئی ہے اس محاذ پر۔ فرمایا ہاں، جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ جعفر شہید ہو گئے۔ بیچارے خاتون، ان پر بھی کیا گزری ہوگی، آزو بازو کی خواتین بھی خبر سن کے آ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، اور حضرت جعفر کی علیہ سے تم بھی کہو وعلیکم السلام۔ رسول کا وعلیکم السلام۔ فرمایا میرے سامنے جبریل اور میکائیل ہیں، اور ان کے ساتھ جعفر بھی ہیں۔ یہ جعفر کو اللہ نے 2 پر عطا فرما دیے ہیں، یہ جبریل اور میکائیل کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے ہیں، اور جعفر یہ بتا رہے ہیں مجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جہاں میں شہید ہوا، وہاں میرے جسم پر 41 زخم لگے، 41، اور دشمنوں نے میرے دونوں بازو بھی کاٹ ڈالے۔ اللہ نے ان کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں مجھے یہ پر عطا فرما دیے ہیں، جن پروں پر اڑتا ہوا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے رب نے میرے لیے مباح کر دیا ہے کہ میں جنت میں جہاں چاہوں ان پروں کے ذریعے اڑتا پھروں۔ یہ شہادت ہوتی ہے، یہ شہادت ہوتی ہے۔ تو کسی کی شہادت پر نوحہ ماتم جو ہے شریعت میں حرام ہے۔ کسی بھی شخص کی وفات اگر ہو جائے، مقامی آدمی کے لیے صرف اتنی اجازت ہے کہ 3 دن کے اندر اندر وہ اس کی تعزیت کر دے، یہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت۔ لیکن کوئی باہر سے آتا ہے، جیسے ابھی ہمارے ایک ساتھی ماشاءاللہ اسلم صاحب الحمدللہ 8 تاریخ کو انشاءاللہ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ بھائی ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں ہم لوگوں کا حصہ عطا فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جب عمرے میں ہوں اور خدا نخواستہ کسی وفات ہو تو پھر ان کو حق ہوگا کہ عمرے سے واپس آئے تو اس کی تعزیت کر لیں۔ لیکن شہر میں رہنے والا شخص جو ہے مقام پر، اس کو 3 دن کے بعد کسی کی تعزیت کی بھی اجازت شریعت میں نہیں ہے، اس لیے کہ تعزیت کے نام سامنے والے کا غم بار بار ہرا ہوگا اور اس کا غم دوبارہ زندہ ہوگا، شریعت اس کی مانی۔
اور رہی وفات اور موت، یہ تو نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہاری تقدیر میں موت لکھ دیا ہے، اس میں اعلیٰ ترین موت شہادت کی، جس میں براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے، وہ کسی کی بھی شہادت ہو، وہ چاہے کسی بھی شہید کی شہادت ہو، وہ شہادت جو ہے وہ قابل ماتم کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں اگر قابل ماتم کوئی چیز ہو سکتی ہے تو ان بیوقوفوں کی عقل پہ ماتم کیا جانا چاہیے جو شہادت پر ماتم کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو جو دو کام کرنے کے ہیں، ایک ہے روزہ اور دوسرے ہے خاندان والوں کے نام نقطے میں زیادتی کر دینا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ کہیں اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی محبت عطا فرما، اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے تیرے راستے میں تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، اے اللہ انہی کے اسوے پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو قرآن کی طرف لوٹ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں کی طرف لوٹ جانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔